السلام علیکم ناظرین، علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایپٹما کے نارتھ زون کے چیئرمین کامران اشرف سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ گیس کا ٹیرف بڑھنے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، عام صارف بھی بڑا پریشان ہے۔ دوسرا، بجلی کا ٹیرف بھی آسمان پہ باتیں کر رہا ہے، اور 2024 کیسا رہے گا پاکستان کے لیے معاشی طور پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کامران صاحب بتائیے گا ذرا، سال 2024 سے ہم شروع کر لیتے ہیں، آئندہ یہ شروع ہو رہا ہے، کیسا رہے گا پاکستان کی معیشت کے لیے، کیا فورسین کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سن 2023 تو کافی ڈیفیکلٹ تھا اور مشکل تھا۔ میرا خیال ہے مایوسی کفر ہے، تو امید ہے کہ 2024 بہتر رہے گا۔ اس میں کچھ آئی تھنک وجوہات یہ بھی ہیں کہ انٹرنیشنلی تیل گیس کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی امپورٹ بھی تیل اور گیس ہے۔ تو اگر تیل اور گیس سبسٹینشلی نیچے آیا جو کہ آیا، تو آئی تھنک وہاں سے گورنمنٹ کو بجٹ میں تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل جائے گی۔ دوسرا، انفلیشن فوڈ ریلیٹڈ بھی نیچے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے فیول ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، تو فوڈ انفلیشن بھی تھوڑی تھوڑی نیچے آ رہی ہے۔ اینڈ ویسٹرن ورلڈ میں جو ہماری ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں، یورپ اینڈ یو ایس، ان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیکنڈ ہاف آف 2024 میں انٹرسٹ ریٹ، سود کا نرخ، وہ بھی نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک اس کا تھوڑا سا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آنا چاہیے انشاءاللہ۔ سر، یہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک عام انڈسٹریلسٹ کو بھی بڑا کنسرن ہے کہ جی غیر یقینی صورتحال ختم ہو، کوئی گورنمنٹ آئے، کچھ معاملات بہتر ہوں خاص طور پہ۔ سر میرا خیال ہے الیکشنز ہوں گے، سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہے، شیڈول بھی اس کا جاری ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے الیکشنز ہوں گے، آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ پلس آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی، آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، اینڈ وہ پریفر کریں گے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرنا، تو آئی تھنک الیکشنز ہو جائیں گے۔ کہ ایران کی آپ سے بات کریں گے، جو گیس پائپ لائن کی، اس میں یہ کنسرن کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں انٹرنیشنل، لیکن انڈیا بھی تیل لے رہا ہے ایران سے، اور اس کے علاوہ جاپان بھی تیل لے رہا ہے، تو پاکستان گیس کیوں نہیں لے سکتا؟ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے گیس لینا؟ دیکھیں، یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ تھا، آن پیپر تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی اس کی بہت ہیوج سیونگز ہیں پاکستان کو اگر یہ پروجیکٹ ریئلائز ہو جاتا ہے، جس میں یہ گیس پائپ لائن ایرانی بلوچستان تک آ چکی ہے۔ بلوچستان پاکستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، وہاں ان کے بارڈر تک وہ پائپ انہوں نے پہنچا دیا۔ پرابلم ہمارا ہے کہ ہم ایران کو کیسے پیمنٹ کریں، چونکہ ایران از انڈر انٹرنیشنل سینکشنز، اینڈ چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، جاپان اور انڈیا نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ آئی ہوپ کہ کل کو اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلتے ہیں، یا ہماری فائنینشلی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے، یا کسی آلٹرنیٹ میتھڈ کے تھرو یا بارٹر ٹریڈ کے تھرو اگر ہمارا ایران کے ساتھ اتنا بڑھے تو یہ اگریمنٹ تھرو ہو سکے، لیکن فی الحال سر اس میں مشکلات ہیں، اینڈ ڈیو ٹو انٹرنیشنل سینکشنز ہم ایران کو پیمنٹ کر نہیں سکتے۔ یہ ایپٹما کی میں بات کروں گا، ٹیکسٹائلز کی، یہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہے اپنا کتنا ٹارگیٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کو مل سکتا ہے، کہ مطلب کتنا اچیو کر لیں گے، اور خاص طور پہ کتنے آرڈرز مل سکتے ہیں، کتنے ارب کے، کوئی آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے؟ اس حوالے سے بتائیں کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، ہمارا اس سال کا ٹارگیٹ تو $25 بلین کا ہے ایکسپورٹ کرنے کا، ٹیکسٹائل فرام پاکستان۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل سلو ڈاؤن ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس خالی پاکستان نہیں، ہر جگہ بڑھی ہوئی ہے، انرجی ریٹس، انٹرسٹ ریٹس، فوڈ انفلیشن، یہ ساری چیزیں، پلس پھر 2 انفورسین ایونٹس، رشیا یوکرین وار، پھر یہ غازہ اسرائیل، اس کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ سپریشن بھی ہے ساری دنیا میں۔ ہاؤ ایور سن 2008 میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک لیول پہ ہوتے تھے، ایک برابر ہوتے تھے۔ سن 2008 سے لے کے سن 2023 تک بنگلہ دیش نے ہر سال $3 بلین کی ایکسپورٹ ایڈ کی، اور پاکستان نے سن 2008 سے سن 2023 تک $3 بلین کے سالانہ قرضے ایڈ کیے۔ اس لیے ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، میکسیمم ہماری ایکسپورٹ آج سے 2 سال پہلے $31.5 بلین تھی، جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $19.5 بلین تھی۔ پچھلے سال ہماری ایکسپورٹ اجتماعی شرنک ہو کے 27.5 پہ آ گئی، جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $3 بلین سے ہٹ ہوئی۔ دوسرا، ہمارے پاس جون 2023 تک
ہمارے پاس ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس تھے, جو ایک کانسیپٹ ایپٹما نے فلوٹ کیا تھا کہ آپ فکسڈ ریٹ پہ بجلی اور گیس صنعت کو دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ صنعت کیسے پرفارم ہوتی ہے. وہ 3-3.5 سال ہمارے پاس رہے, اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ ایک ریکارڈ ہائی پہ گئی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی 19.5 بلین ایک ریکارڈ ہائی تھا, اور ملکی اجتماعی ایکسپورٹ 31.5 بلین. جب آپ نے وڈرا کیا تو یہ ٹیرفس تو آپ کی ایکسپورٹ گھٹنا شروع ہو گئی. تو گورنمنٹ کو اس میں آئی تھنک بجلی کا ریٹ, گیس کا ریٹ, یہ ہماری صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, کمپیٹنگ ممالک ہیں, ادھر سروے کر لیں کہ کہیں, اور ہمیں ایگزیکٹلی آپ بس وہی دے دیں, باقی کام ہمارا ایکسپورٹ کرنا. پنجاب کا ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے زیادہ ملک میں متاثر ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ ریٹس کیوں ہیں؟ ہر صوبے کے علیحدہ ریٹس ہیں, دوسرے کے علیحدہ, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پنجاب کا جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت پیچھے ہے. کتنی ملیں بند ہو چکی ہیں, ایک ہی ملک میں علیحدہ ٹیرف. یہ سسٹم کب ختم کیا جائے گا؟ یہ دو سسٹم چل رہے ہیں, یہ کیوں رو ریٹس ہیں, ان ریٹس کو کیسے ایک کیا جائے؟ آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا, تو اس کا اسپرٹ تھا کہ صوبوں کو ان کے وسائل پہ خود مختار کیا جائے, اینڈ پروونسز شوڈ بی دا فرسٹ بینیفیشری. انفارچونیٹلی اس کو مس یوز کیا گیا, اور میں کوشش کروں گا کہ بات کو زیادہ سیاسی رنگ نہ دوں, لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر پنجاب ہوا. پنجاب اس لیے متاثر ہوا کہ کیونکہ پنجاب کی زمین کے نیچے گیس تو ہے نہیں, گیس ہے باقی صوبوں کی زمین کے نیچے, تو اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اینڈ باقی صوبوں نے اس پہ ایڈوانٹیج لیا, اور پنجاب ایز اے ریزلٹ بہت ہیویلی ڈی انڈسٹریلائز ہوا ہے. ہمارے پاس ایپٹما نارتھ زون میں آج سے 15 سال پہلے 250+ ممبر ملز ہوتی تھیں, اب ہمارے پاس 159 ممبر ملز رہ گئے, یعنی کہ آلموسٹ 100 کمپنیز, 100 ممبر ملز کلوز ہو گئے. ابھی بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس سال مزید ہمارے کچھ ممبر ملز کلوز ہوں گی. اتنی ہائی کاسٹ آف انرجی پہ آپریشنز چلانا وائبل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ کو, چاہے کیئر ٹیکر ہے چاہے جو بھی اگلی گورنمنٹ ہو, ان کو سوچنا پڑنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پاپولیشن وائز, جہاں پہ آپ کی آدھی آبادی ہے, 12 کروڑ ہے کہ 15 کروڑ ہے, اس کو کیا آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اینڈ اگر وہ انرجی کی وجہ سے ڈی انڈسٹریلائز ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کرائم اینڈ جو باقی چیزیں بڑھیں گی, ان امپلائمنٹ, لیک آف امپلائمنٹ کی وجہ سے, ان کو پھر کون ایڈریس کرے گا؟ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چیزیں ری وزٹ کرنی پڑنی ہے کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 158 اس لیے نہیں تھا کہ ایک پرٹیکولر ریسورس کے اوپر صوبے ایڈوانٹیج لیں, اینڈ جس صوبے کے پاس ہے نہیں, پنجاب کے پاس, وہ ہمیشہ سفر کرے. کیا کبھی پنجابیوں نے یا پنجاب نے بات کی ہے کپاس کی, چاول کی, گندم کی, چینی کی؟ بریڈ باسکٹ تو پورا ملک ہی پنجاب ہے. تو اگین میں اس کو سیاسی رنگ دینا نہیں چاہ رہا, لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کر کے ایکویٹیبل انرجی ڈسٹریبیوشن فگر آؤٹ کرنی پڑے گی سارے پروونسز کے لیے, بیسڈ آن کنسنسس. اس میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اب میسیج تو آپ نے دیا ہے بڑا خوبصورتی سے, باقی صوبوں کے لیے کیا میسیج ہے کہ ایک ملک اور ٹیرف علیحدہ, اور سب سے بڑا صوبہ جس طرح آپ نے کہا یہ اناج گھر ہے پورے پاکستان کا, اور کمپیریٹیولی اگر ہم بنگلہ دیش دیکھیں اور انڈیا دیکھیں, وہاں ٹیرف ایک ہی ہے. بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ان میں جو ٹیرف ہیں وہ ±5-10% کی رینج میں ہوتے ہیں. سدرن انڈیا میں انرجی چیپر ہے, ناردرن انڈیا میں انرجی ایکسپینسو ہے, اسی طرح ناردرن چائنا میں انرجی چیپر ہے, سدرن چائنا میں گوانگزو یا ان ایریاز میں انرجی سلائٹلی مور ایکسپینسو ہے. ہمیں سر یہ 5-10% کے ڈفرینس پہ ہم ایگریڈ ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے اگر پنجاب کو گیس 5-10% زیادہ مہنگی دینی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور اس کی ایک کاسٹ ہے باقی صوبوں سے لانے کے لیے, فرام کے پی, فرام بلوچستان, فرام سندھ ٹو پنجاب, تو وہ ایک ایکویٹیبل فیئر سولوشن ہے. ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلم کب ہے کہ جب آپ
$4.25 کی یا $1100 کی باقی صوبوں کو میں مل رہی ہے اور پنجاب میں اس کی کاسٹ مور دین ڈبل ہے، وہ پھر ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور پھر ہم نے باہر کیا کمپیٹ کرنا، ہم ادھر ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ مختلف صوبوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو سر یہ ڈسپیرٹی اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کا سب سے بڑا صوبہ ملک کا پاپولیشن وائز ڈی انڈسٹریلائز ہوگا. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا پڑنا ہے اینڈ دے ول ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. دوسرا، جس طرح آپ نے تھر کول ڈیولپ کیا پنجاب میں کافی کوئلہ ہے، اس کی ایکٹیو مائننگ، کول واشنگ پلانٹس لگا کے لانگ ٹرم آپ کو اپنے اون انڈیجنس لوکلی اویلیبل فیولز پہ جانا پڑنا ہے، مائکرو ڈیمز بنانے پڑنے ہیں. یہ آپ کا سلوشن فارورڈ ہونا ہے، نہ کہ نئے آئی پی پیز آپ لگائیں یا کوئی ایسا پلانٹ لگائیں کوئلے کا جو چلتا ہی امپورٹڈ کوئلے پہ ہو اور 1400 کلومیٹر دور ہو کراچی پورٹ سے، جیسے کہ سائیوال الیکٹرک ہے. جی گفتگو سنی کامران ارشد کی، انہوں نے واضح کیا ہے کہ اور کہا ہے کہ جی ایک ٹیرف ہونا چاہیے پورے پنجاب میں. اگر ٹیرف ایک ہے تو یہی ٹیرف سندھ میں بھی ہونا چاہیے، کے میں بھی ہونا چاہیے. 10-5% سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ڈبل فگرز میں آ جائے گی تو وہ الارمنگ چیز ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نئی آنے والی گورنمنٹ بھی جو آتی نئے انتخابات کے نتیجے میں، وہ اس چیز کو ایڈریس کرے گی اور معاملہ سیدھے کرے گی، اور سارے صوبوں میں ایک ہی ٹیرف لگایا جائے گا. پنجاب سب سے بڑا اناج گھر ہے، اور پنجاب میں انڈسٹری بند ہوگی تو ملک کا اوور آل نقصان ہوگا. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق کو شاہین بابا کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.